اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے وہ زبان دی جس زبان سے کوشش کی جاتی ہے کہ حق بات کو بولا جائے اور حق بات کا پرتو کیا جائے اور حق بات کو پھیلایا جائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کروں گا وہ ایسا تیکھا اور ایسا سلگتا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اسی موضوع پر بات کی جائے جس موضوع کے بارے میں لوگ جان نہ رہے ہوں، جس موضوع کے بارے میں لوگوں کا جاننا واجب ہو، جس کے موضوع کے بارے میں لوگوں کا جاننا فرض ہو۔ اسی طرح کا ایک موضوع آج یہ کہ تراویح کی ہے۔ بعض لوگ اس تراویح کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو فرض نمازوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، بعض لوگ اس تراویح کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ فرض روزوں سے بھی اس کے اوپر لے جاتے ہیں، جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک کا اعلان عام ہے۔ آپ قرآن کو کبھی زندگی میں اٹھا لیے کریں کہ میرے سر کے اوپر قرآن کے نسخہ آیات ہیں، قرآن کھولیں، قرآن کی آیت چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمتوں پر تم پر تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا۔ تو پھر جو باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو گئیں وہی اسلام ہے، جس سے محمد مصطفیٰ نے روک دیا وہی اسلام ہے، جس کے اوپر محمد مصطفیٰ نے خاموشی اختیار کی وہی اسلام ہے۔ اس کے بعد جس نے سن 11 ہجری 28 صفر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا یوم ہے۔ چلو بعض ہمارے جو احباب ہیں ان کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، بعضوں کے نزدیک 27 ربیع الاول ہے، چلو کچھ بھی کہہ دیں، میں اس لیے اوپنلی ایک بات کر رہا ہوں کہ 11 ہجری کے بعد، 11 ہجری سے پہلے حقیقی دین، 11 ہجری کے بعد کا دین سرکاری دین۔ اب اس میں جو چیز نکلی وہ چیز بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اوپر پھر سر کے اوپر یہ آپ کو صحیحین کی کتابیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تمام جلد نظر آئیں گی، اور سامنے اپنا موطا امام مالک بھی موجود ہے، اور پھر آپ اگر رسول اربع کی بات بھی کریں، جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں ایک حدیث آپ کو واضح ملے گی، کیا ہے کہ کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اب اس میں جو بیچارے معصوم مسلمانوں کو جو کہا گیا جی بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے اور بدعت رذیلہ کیا ہوتی ہے، بدعت خبیثہ کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ کی بات، بدعت ہے، کوئی حسنہ بدعت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا، پھر کون سی بدعت نہیں آئے گی؟ اور پھر مجھے بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 11 دفعہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آیا، 10 دفعہ رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت کے بعد، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، جب یہ بات آ گئی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو، اس کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ میں 10 دفعہ رمضان آئے۔ کسی ایک رمضان میں کوئی بندہ ثابت کر دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، کسی ایک رمضان میں کوئی بندہ ثابت کر دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر کوئی 8 رکعت 12 رکعت یا 20 رکعت کی نماز پڑھی ہو۔ ہاں ایک حدیث سے یہ بات واضح ہے، یہ بات موجود ہے، جس حدیث میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی، 8 جمع 3 11 رکعت کی نماز ادا ہوئی، اور وہ وقت کون تھا؟ تہجد کا وقت۔ وہ یہ وقت نہیں تھا عشاء کی نماز کے بعد ہم نماز شروع کر دیں، وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کر کے بتائی، وہ کیا تھی؟ تہجد کی نماز، جس کے بارے میں سورہ کاف میں اللہ پاک فرماتا اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ پر فرض تھی۔ نافلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافی نماز آپ کے اوپر۔ تو کیا جی کہ اس تہجد کی نماز کے وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے، اور مسجد نبوی میں آ کر وہ 8 رکعت نماز ادا کی، اور پھر وتر کی نماز کو جمع کر کے 11 رکعت کی نماز ادا ہوئی۔ اس میں بھی آگے توجیہ ڈفرنٹ ہے کہ 8 رکعت تو چلو موجود ہو گئی، 8 رکعت تو ہو گئے تہجد کے،
2 رکعت نماز شفع کے اور 1 رکعت وتر کے، 3 رکعت وتر کے، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو طاق عدد میں جائیں۔ تو یہاں صرف میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ جو تہجد کی نماز تھی اس کو قیام اللیل سے تشبیہ دی گئی، لیکن پھر میں وہی کہوں گا اس سرکاری اسلام کے ان ملاؤں کا کیا کیا جائے جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مسلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، میں دیکھیں یہ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، ہرگز میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی چیز کے خلاف، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز حق ہے، جو چیز اصل دین ہے، اس کی ترویج کی جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب نماز کا مقصد کیا، اگر آپ یہی کہیں کہ وہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی قرآن سنا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں کم سے کم 3 سے زیادہ دفعہ ہم قرآن حکیم کا دورہ مکمل کرتے جائیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم جا کر مطلب ایک چیز کو فرض اور واجب کے زمرے میں لے کر آئیں۔ لوگ عشاء کی نماز فرض ادا نہیں کرتے، تراویح کے لیے وہ بھاگے آتے ہیں، لوگوں کو بس وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور بس یہ تراویح کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے اس کو فرض کر، اب دیکھیں دین میں جو چیز نکالیں گے اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا دین میں کوئی چیز ڈالنے کا گناہ ہے۔ اب میں کیا کہتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے 10 سالوں میں کوئی تراویح کی نماز نہیں ادا ہوئی، خلیفہ اول کے دور میں کوئی نماز ادا نہیں ہوئی تراویح کی، اور یہ پھر تراویح کی نماز خلیفہ دوئم کے دور میں شروع ہوئی، اور پھر لوگوں نے انہوں نے بھی اس تراویح کو اس طرح ادا کیا نہیں۔ کیا ہوا جی کہ بعد میں آ کر امت کے ان ملاؤں نے اپنے مفاد کے لیے اس کو نافذ کیا، اس کو شروع کیا، اور پھر کیا ہوا جی کہ امت میں وہ چیز واجب کے درجے پر آ گئی، جبکہ واجب، فرض، سنت اور نفل کے اپنے اپنے مدارج ہیں۔ فرض کے جو قرآن کی نص 31 سے ثابت ہو، اور جو واجب ہے وہ نبی کی وہ سنت ہے جو نبی نے ہمیشہ ادا کی ہوتی ہے اور ہمیشہ ادا کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ سنت آپ دیکھیں، سنت کیا، داڑھی جو ہے، داڑھی آپ اتنی رکھیں جو آپ کو دور سے نظر آ جائے، یا آپ ایک مٹھ رکھیں، اس کی اپنی اپنی توجیہات ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں لے کر لوگوں کی زندگیوں کو بھی اس زمرے میں لے کر جائیں کہ خود بھی آپ گناہ گار ہوں اور لوگوں کو بھی آپ گناہ کے زمروں میں لے کر جائیں۔ تو میں اسی امید کے ساتھ بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ بات پھیلائیں جو محمد مصطفیٰ سے ثابت ہو، اس بات کو مت پھیلائیں جو محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، کیونکہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔